اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری للاسلام والنور۔ اے اللہ، اے میرے رب، میرا دل اسلام اور اپنے نور یعنی قرآن کے لیے کھول دے، آمین۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ شورا۔ یہ صورت نمبر 42 ہے اور اس کی ٹوٹل 53 آیات ہیں۔ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کا نام اس کی آیت نمبر 38 سے لیا گیا ہے، جہاں پہ مسلمانوں کی یعنی مومنوں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، اور ایک صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کر کے کام کرتے ہیں۔ اور لفظ شورا کا مطلب بھی یہی ہے، آپس میں مشورہ کرنا یا باہمی مشورے سے کام کرنا۔ جیسے مجلس شورا ہوتی ہے، جہاں پہ لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے اور وہ آپس میں مشورہ کر کے کوئی کام یا کوئی بات ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کی بہت سی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، لیکن یہ صورت اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس کی پہلی 2 آیات انہی حروف پر مشتمل ہیں۔ حامیم ایک آیت، عین سین قاف دوسری آیت۔ اس صورت میں وحی کی حقیقت اور اقسام واضح کی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وحی کا لفظ بار بار اس میں رپیٹ ہوا ہے، تقریباً 6 مقامات پر مختلف طریقوں سے۔ سورت کی ابتدا میں بھی وحی کا ذکر ہے اور اختتام میں بھی وحی کے متعلق بتایا گیا۔ لفظ وحی کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا اشارہ، پوشیدہ حکم، خفیہ پیغام، سیکرٹ میسج یا انسٹرکشن۔ یہ لفظ قرآن پاک میں انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے شہد کی مکھی، زمین اور آسمان۔ اس صورت میں وحی کی 3 اقسام بیان کی گئیں۔ نمبر 1، الہام یا القاء ہونا، یعنی کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا، جیسے انٹیوشن ہوتا ہے یا سچے خواب کے ذریعے آپ کو کوئی بات پتہ چلتی ہے۔ اور یہ جو طریقہ ہے عام انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا لفظ استعمال کیا، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے وحی کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کیا کہ تمہارے بچے کو، یعنی حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے ہیں تو ان کو ایک ٹوکری میں ڈال کے دریا میں بہا دو، اور پریشان نہ ہونا، ہم تمہیں اسے واپس لوٹا دیں گے۔ اور پھر دوسرا وحی کا طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے یعنی اوٹ سے وحی یا کلام کرتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ معاملہ تھا۔ تیسرا وحی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی فرشتے کے ذریعے اپنا پیغام یا وحی بھیجتے ہیں، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء اور رسول کو وحی بھیجی گئی۔ مضامین کے اعتبار سے اس صورت کو 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 12 تک، اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں اور شرک کی مذمت کی گئی ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 13 سے 19 تک، اس میں تمام انبیاء کی دعوت کا ایک جیسا ہونا بتایا گیا ہے اور اس کے باوجود لوگوں میں اختلاف کے اسباب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ خاص ہدایات دی گئی ہیں۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 20 سے 26 تک ہے، اس میں دنیا پرستوں اور مشرکوں کے حوالے سے عذاب کا ذکر ہے اور مومنوں کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ اس کے بعد اگلا حصہ آیت نمبر 27 سے 34 تک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات و صفات اور لوگوں کے اکثر گناہوں سے اللہ کا درگزر کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اگلا حصہ آیت نمبر 35 یعنی 35 سے 43 تک ہے، اس میں ایمان والوں کی اعلیٰ صفات بیان کی گئیں۔ پھر اگلا حصہ یعنی آخری حصہ آیت نمبر 44 سے 53 تک ہے، اس میں گمراہوں کے لیے ہمیشہ کے عذاب کا تذکرہ ہے اور اللہ کی فرما برداری کی دعوت دی گئی ہے، اور انسانوں کی عام فطرت کے بارے میں تذکرہ ہے، اور اللہ کے اختیارات اور وحی کی اقسام بیان کی گئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے دلائل ہیں۔ آئیں اب صورت کے مضامین کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون بھی توحید ہے، اسی کے تحت قیامت سے بھی ڈرایا گیا، اس لیے کہ توحید کی اصلی اہمیت اسی وقت سامنے آتی ہے جب اس بات پر ایمان ہو کہ انصاف کا ایک دن لازماً آنے والا ہے، اور اس دن
ہر انسان کو سابقہ اللہ واحد اور قہار ہی سے پیش آئے گا، اور کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی پکڑ سے کسی دوسرے کو بچا سکے یا اس کے اذن کے بغیر اس کے سامنے زبان ہلا سکے۔ اس صورت میں دعوت انبیاء کی تاریخ، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی تمام انبیاء کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ اسی ایک دین یعنی توحید کی دعوت دیتے تھے، اور ان کو بھی اللہ نے اسی طرح وحی کے ذریعے تعلیم دی جس طرح یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ اور دین کے معاملے میں جو اختلاف پیدا ہوا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسولوں نے الگ الگ دینوں کی تعلیم دی، بلکہ اس کی وجہ صرف باہمی عداوت اور رقابت ہے۔ اللہ کی طرف سے صحیح علم آ جانے کے باوجود مختلف گروہوں نے اپنی ضد اور اپنی برتری قائم رکھنے کے زوم میں حق سے اختلاف کیا، اور اس طرح لوگوں کے مختلف گروپ بن گئے۔ یہ قرآن اسی اختلاف کو مٹانے کے لیے ایک میزان حق بن کر نازل ہوا ہے۔ اگر لوگ اس کے فیصلے کو قبول نہیں کریں گے تو اب قیامت کی میزان عدل لوگوں کا فیصلہ کرے گی۔ یہ صورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت کے قریب زمانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے قریش کے لیڈروں کو اس میں جو خطاب ہے اس کی نوعیت وداعی خطاب کی طرح ہے، یعنی ان سے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی، اور اب ذمہ داری لوگوں کی اپنی ہے۔ اگر انہوں نے یہ ذمہ داری اب بھی محسوس نہ کی تو اس کے نتائج کے لیے تیار رہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو ایسی باتیں بتائی گئیں کہ جن کے ذریعے وہ اجتماعی گروہ کی شکل میں اپنے فرائض اچھے طریقے سے ادا کریں، یعنی اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں تیار کیا جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت میں بار بار تسلی دی گئی کہ آپ کی ذمہ داری لوگوں کو واضح طور پر حق پہنچا دینے کی تھی، اور وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے پوری کر دی۔ لوگوں کے دلوں میں ایمان اتارنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں اور نہ ہی آپ کے کنٹرول میں ہے، یہ معاملہ اللہ کا ہے اور آپ اس کے حوالے کر دیں۔ اسی ضمن میں بعض اعتراضات کے جواب بھی دیے گئے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر مخالفین کی طرف سے کیے جاتے تھے۔ سورت کے شروع میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے یہ حقیقت واضح کی گئی کہ جس دین توحید کی وحی اللہ نے آپ پر کی ہے، اسی دین کی وحی آپ سے پہلے آنے والے رسولوں پر بھی کی گئی، اور وحی کا طریقہ بھی بالکل سیم ہے جو اس سے پہلے اختیار کیا گیا تھا۔ اللہ کی ذات بہت بلند اور عظیم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور آسمان اس کی خشیت سے پھٹا جا رہا ہے، اور فرشتے مسلسل اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور اہل زمین یعنی زمین میں رہنے والے لوگوں کے لیے استغفار میں سرگرم ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، اور ان کے ایمان کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ نے یہ جو قرآن عربی میں نازل کیا ہے اس کے ذریعے سے اہل مکہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دیں جس دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا، اور پھر ایمان لانے والوں کو جنت میں اور کفر کرنے والوں کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے اللہ کی جو سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، اور ہدایت وہی پائیں گے جو اس کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد اگلے حصے میں واضح کیا گیا کہ آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہے، اور اس کی کنجیاں بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ یہاں پہ جو مقالید السماواتی کا لفظ آتا ہے اس کے حوالے سے ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان نے ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مقالید السماواتی سے کیا مراد ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے عثمان، آپ سے پہلے کبھی کسی نے مجھے اس کے بارے میں نہیں پوچھا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ والے جو الفاظ ہیں یہ زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں، یعنی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس کے بعد اولاد اور رزق کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے اور خدائی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی دین توحید کی تعلیم تمام نبیوں نے دی اور اسی پر قائم رہنے اور اس میں اختلاف نہ پیدا کرنے کی انہوں نے مسلسل تلقین کی۔ جن لوگوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا انہوں نے اللہ کی طرف سے صحیح علم آ جانے کے بعد صرف باہمی اناد اور تعصب کی وجہ سے کیا۔ اگر اللہ نے اختلافات کے فیصلوں کا ایک دن مقرر نہ کیا ہوتا تو ابھی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ اسی دین انبیاء کی دعوت دیں اور اسی پر جمے رہیں، اور لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ نے جو کتاب میزان عدل بنا کر اتاری ہے، میں اس پر ایمان لایا ہوں اور مجھے یہی ہدایت ہوئی ہے کہ میں اس کے ذریعے تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں۔ جو لوگ اس کے بعد بھی تم سے جھگڑیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور انہیں بتا دیں کہ قیامت کو بہت دور نہ سمجھیں۔ اللہ نے جو مہلت بخشی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں، ورنہ یاد رکھیں کہ اللہ نہایت مہربان بھی ہے اور نہایت قہار بھی۔ اگر وہ لوگوں کو سرکشی اور فساد کے باوجود مہلت دیتا ہے تو اپنی سنت کے مطابق دیتا ہے۔ اس مہلت کے بعد وہ ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔ اس کے بعد اگلے حصے میں بتایا گیا کہ اگر ان لوگوں نے کچھ شرکاء ایجاد کیے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسولوں کے لائے ہوئے دین سے کوئی الگ دین ان کے لیے ایجاد کیا ہے، تو یہ دین اور ان کے یہ شرکاء قیامت کے دن ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اس دن مشرکین اپنے انجام پر پریشان ہوں گے، اور اس دن کامیابی صرف ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کی گئی کہ ان لوگوں کو بتا دیں کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے جو اتنا فکر مند ہوں تو اس لیے نہیں کہ مجھے تم سے کوئی معاوضہ چاہیے، بلکہ یہ محض حق قرابت ہے جو تمہارے لیے مجھے بے چین کیے ہوئے ہے۔ اگر تم لوگ ایمان لاؤ گے تو اس کا فائدہ خود تمہاری اپنی جانوں کو ہوگا۔ اور یہ کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کو افتراء کہتے ہیں، یعنی جیسے آپ نے اس کو خود بنا لیا ہے، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ واحد اور غالب کی طرف سے ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس کو بھی بند کر دے اور پھر کوئی اس کو جاری نہیں کر سکے گا۔ اور اس کلام کے اثرات اور برکات یہ ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو سر بلند کرتا ہے۔ یہ لوگ جو کچھ بھی کہیں آپ اس کی پرواہ نہ کریں، جن کے اندر خیر ہے وہ ضرور اسے قبول کریں گے۔ اس کے بعد اگلے حصے میں یہ بتایا گیا کہ اگر یہ لوگ اپنی دنیاوی برتری کو اپنے برحق ہونے کی دلیل بنائے بیٹھے ہیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں جتنا چاہیں اپنا دامن بھر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس مہلت سے ان لوگوں کو کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے لوگوں کو پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ لوگوں کی ناشکری اور ان کی سرکشی کے باوجود ان سے درگزر کرتا ہے۔ انسان کی روزمرہ کی زندگی میں جو تجربات ہوتے ہیں، اگر کوئی عقل والا ہو تو وہ انہی سے اس چیز کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہر وقت انسان اللہ کی گرفت میں ہے۔ اگر اللہ حفاظت نہ کرے تو انسان کے تمام وسائل اس کی حفاظت سے قاصر ہیں۔ کافروں کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ عارضی ہے، اور اللہ کے پاس ہمیشہ کی بادشاہی ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو ایمان لائیں گے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں گے۔ اس کے بعد اگلے حصے میں اہل ایمان کی حقیقی صفات کا بیان ہے، اور ان کو خاص ہدایات دی گئیں کہ جو موجودہ اور آئندہ پیش آنے والے حالات میں ان کی رہنمائی کے لیے ضروری تھی۔
اس دور میں کفار کی سختیاں بہت بڑھ گئی تھیں اور مسلمان بھی ایک جماعت اور تنظیم کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے ان کو ضروری ہدایات دی گئیں تاکہ اس نازک دور میں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں۔ پھر سورت کے آخری حصے میں پہلے مخالفین کو خبردار کیا گیا، اس کے بعد ان کو دعوت دی گئی کہ اب بھی موقع ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے اپنی آخرت سنوار لو، اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ صبر کریں، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے ادا کر دی، ان کے دلوں میں ایمان اتارنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگلی آیات میں انسان کی تنگ ظرفی کا حال بیان کیا گیا کہ اگر اللہ اس کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو وہ اکڑنے لگتا ہے، یعنی اترانے لگتا ہے، اور اگر اس کی اپنی حرکتوں اور اعمال کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو مایوس ہو کر ناشکرا بن جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے غرور کے سبب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ ان سے خود روبرو ہو کر بات کرے تو آپ ان کو کلیئر کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کسی سے بات نہیں کیا کرتا۔ اور پھر یہاں پر وحی کے 3 طریقے جو ہیں وہ واضح کیے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ انہی میں سے ایک طریقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول یعنی اپنا فرشتہ حضرت جبرائیل بھیج کر آپ کے اوپر یہ وحی کی، اور یہ کلام وحی ہونے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سب لوگوں پر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کلام نازل کر کے لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی فراہم کر دی۔ اب میں اس صورت کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس اور آیات کا ذکر کروں گی، جس میں آیت نمبر 7 میں القرا کا لفظ آیا ہے۔ کا مطلب ہوتا ہے ماں، اور قرا جو ہے وہ بستی کو کہتے ہیں، یعنی بستیوں کی ماں، اور اس سے مراد ہے مکہ کا شہر، کیونکہ اس دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اتارا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو اس دنیا میں سب سے پہلے جو کنسٹرکشن ہوئی وہ مکہ میں خانہ کعبہ کی ہوئی، یعنی یہ بستیوں کی ماں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور اختیارات بیان کرنے کے ساتھ الفاظ آئے ہیں لیسا کمثلہ شیء، کہ اس کے جیسی کوئی چیز نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی یا اس سے ریزیمبلنس رکھنے والی بھی کوئی چیز نہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 13 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین اور یہ شریعت آپ کے لیے اسٹیبلش کی ہے، یعنی آپ کی طرف وحی کی ہے، یہی سیم پیغام جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف بھی کیا۔ یہاں پہ خاص طور پر جن رسولوں کا ذکر آیا ہے اس میں حضرت ابراہیم، کیونکہ مکہ کا شہر جو ہے وہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد یعنی حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو ادھر چھوڑ کر آباد کیا تھا، اور اس لیے مکہ والوں کے حوالے سے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں گئے تو وہاں پر یہودی اور عیسائی تھے، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 میں بتایا گیا کہ جو کوئی دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی نعمتیں جتنی چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت کی طرف فوکس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 25 میں الفاظ آئے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ ان کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہ قبول کرتا ہے ایمان والے لوگوں کی باتیں یا دعائیں یا ان کے اعمال جو نیک عمل وہ کرتے ہیں، اور ان کو مزید اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 35 سے لے کر 43 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی کچھ صفات بتائیں۔ یہ تقریباً یہاں پہ 10 صفات کا ذکر آتا ہے، یعنی وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور بڑے بڑے گناہوں
اور بے حیائی سے اجتناب کرتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے رب کا حکم قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور آپس میں مشورے سے کام کرتے ہیں، اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہوتی ہے تب وہ اس کا بدلہ لے لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ یہاں پر ہمت کے 2 کام بتائے گئے کہ صبر کرنا اور بخش دینا، دوسروں کو معاف کرنا، یہ بہت ہمت کے کام ہیں۔ اور دعا کے حوالے سے اس سورت کی آیت نمبر 10 میں ایک دعا آتی ہے، اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب، کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں پلٹتا ہوں۔ پھر احکامات کے حوالے سے آیت نمبر 15 میں کچھ احکامات آئے ہیں، جیسے فدعو، انہیں بلاؤ، انہیں دعوت دو، وستقم کما امرتا، اور آپ جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر آپ استقامت اختیار کریں، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلیں، یعنی ان کی خواہشات کو فالو نہ کریں، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور آپ انہیں بتا دیں یا آپ کہہ دیں کہ میں جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس پر ایمان لایا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور یہ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ اس کے بعد ایک حکم آیت نمبر 47 میں آیا ہے، استجیبوا لربکم، کہ اپنے رب کے حکم یا اس کے احکامات کو قبول کرو، من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کی طرف سے جو کبھی واپس نہیں پلٹے گا، یعنی قیامت کا دن یا کسی بھی انسان کی موت کا دن، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کے احکامات کو قبول کر لو۔ تو یہ تھی ہماری شورا کا خلاصہ اور اس کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔